مہمان یہاں تشریف فرمائیں جناب ڈاکٹر سید عقیل صاحب. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف, اور چونکہ ریسنٹلی آپ نے بھی سنا ہوگا تقریباً 2-3 ہفتے سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں. کل فرائیڈے کے نماز جمعہ کے بعد سید حسن نصر اللہ صاحب نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کچھ دن پہلے سعودی عرب کے نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جو ایک بیان دیا تھا ایران کے حوالے سے, تو پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار نہ صرف ایرانی کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کر رہی ہے. اس میں شیعہ نہیں کر رہے بلکہ ہمارے بھائی, ہمارے بازو, ہمارے روح جو ہیں وہ ہیں اہل سنت, اور اہل سنت بھی کر رہے ہیں. جس طرح اہل تشیع امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں اسی طرح اہل سنت بھی کر رہے ہیں. جس طرح اہل تشیع دعائیں کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے, اسی طرح اہل سنت بھی دعائیں کر رہے ہیں. تو اس میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوئی بندہ اٹھے, چاہے وہ سنی ہو, شیعہ ہو یا کسی اور مسئلے سے اس کا تعلق ہو, اور وہ کہے جی کہ فلاں جو مسلک ہے وہ حالات سازگار کر رہا ہے امام مہدی علیہ السلام کے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جو سعودی شہزادہ ولی عہد محمد بن سلمان نے بات کیا, اور اس کے جواب میں جو ایران نے جواب دیا ہے, اور پھر جو سید حسن نصر اللہ نے جواب دیا. تو اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں جناب ڈاکٹر سید عقیل صاحب سے کہ وہ کیا کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ناصر بھائی پلیٹ فارم پر بولنے کے موقع دینے کے لیے. جیسے آپ نے فرمایا کہ امام مہدی کا جو ایشو ہے یہ ایک فنڈامنٹل بلیف ہے جو پوری مسلم امہ ہے, اور اس کے بارے میں کافی سارے حدیث و روایتیں نبی سے, ہمارے نبی نے کہا ہے کہ قرآن میں اس کی روایت ہے کہ جب تک ہمارے امام مہدی ظہور نہیں ہو جائیں گے تو قیامت تک نہیں آئے گی. نہیں آئے قرآن اور سنت کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اور اس مسلمان نہیں, ہر قوم ایک مسیح کا انتظار کر رہی ہے. خالی مسلمان نہیں کہتے ہیں کہ وقت آئے گا تو انصاف پوری دنیا میں پھیلے گا, جو جتنی بھی تباہی ہے وہ کم ہو جائے گی, ظلم اس کی ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک فنڈامنٹل بلیف ہے جس پر ہر شیعہ سنی مسلمان کو اتفاق ہے. اب فرق کتنا ہی ہے لیکن کہ سنی برادری ہمارے کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی یہ بھی آئے نہیں ہے, وہ پیدا ہو گئے, اور شیعہ فرقہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں اور ان کا خالی ظہور ہونا باقی. یہ تو یہ اتنی خالی فرق ہے, لیکن دونوں مانتے ہیں, دونوں تسلیم کرتے ہیں, دونوں کا اتفاق ہے کہ امام ضرور آئیں گے, اور امام کے آنے سے ہی عدل انصاف ہو جائے. جناب جب آپ نے ایران کے مسئلہ سے نائب نے بیان دیا ہے کہ یہ جی امام کا ماحول سازگار کر رہے ہیں, تو وہ ایٹ لیسٹ اس کو ایک پولیٹیکل ڈائمینشن میں دینا چاہتے ہیں کہ امام زمان خالی شیعوں کا نہیں ہے نا, تو سب مسلمانوں کا ہے, پوری انسانیت کا ہے. تو اس کو ایک بیریئر بنانا کہ ہم اتحاد نہیں کر سکتے ہیں شیعوں کے ساتھ, ایران کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ امام مہدی کا فنڈامنٹل ان کا پرنسپل ہے کہ ان کے لیے ان کا انتظار کر رہے ہیں یا سازگار ماحول کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک یہ اس بلیف کو نہیں چھوڑیں گے تبھی جا کے. اور دوسری طرف سے یہ بھی کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت نافذ کی جائے گی, اور ہم جو ہیں وہ اس حکومت کا حصہ ہیں, اور اگر کوئی جنگ کرنی پڑی, دیکھیں الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے کہ اگر جنگ کرنی بھی پڑی تو جنگ جو ہے وہ بھول جائیں کہ یہاں سعودی عرب میں کی جائے گی, یہ جنگ جو ہے وہ ایران کی سرزمین پہ لڑی جائے گی. یعنی ایسی عجیب و غریب جو ہے وہ ان کی فلسفی تھی اس گفتگو میں. جی اس کو ایک مذہبی کمپوننٹ جو ایک فنڈامنٹل بلیف مسلمانوں کا ہے اس کو کنورٹ کرنا انٹو ایک لوکل پولیٹیکل ایشو میں کنورٹ کروایا کہ امام مہدی ایک لوکل پولیٹیکل لیڈر جیسے ایران کا پرسنل لیڈر ہے جو آ کے سعودی پر حملہ کرے گا. اس کے باوجود کل آپ نے نصر اللہ نے بیان دیا کہ ہر شیعہ سنی مانتے ہیں کہ امام کا ظہور خانہ کعبہ میں
ہونے والا ہے اور وہاں سے وہ پھر ظہور ہو کے پھر عدل و انصاف کی حکومت یعنی کہ مطلب جو ان کا بیان تھا اس میں اتنی توانائی آپ دیکھ لیں کہ آپ مہمانوں سے بھی یہ شیئر کروں گا کہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اٹل فیصلہ ہے خدا کی طرف سے اور جو کام خدا کرتا ہے وہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ سعودی کیا ان کے باپ بھی جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کو ان کے ظہور کو نہیں روک سکتے، یہ ہونا ہے، یہ خدائی فیصلہ ہے جو ہو کے رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ تو بیوقوفی والی بات ہے کہ جس طرح فرعون جو ہے وہ آ گیا تھا اس حرکت پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکنا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرعون نے اپنی ساری قوت، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری دولت، اپنی ساری توانائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکنے کے لیے صرف کی اور انجام کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ جو واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں وہ ہمارے لیے درسگاہ ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا ایمان ہے کہ انہوں نے آنا ہے اور ان کا ظہور ہونا ہے اور پھر پوری دنیا میں اسلام پھیلنا ہے، دوبارہ اسلام کا بول بالا ہونا ہے۔ تو جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمان ہے اور وہ اس چیز پہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ ان کی آمد ہے، ان کا ظہور ہونا ہے، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جو اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا، پہلی بات۔ لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ایک انوائرمنٹ پوری دنیا کا ایک جو سعودی گورنمنٹ کا ہے اور اس کے جو ریلیشنز جو مغربی دنیا کے ساتھ ہے، اس سے ریلیونٹ سعودی گورنمنٹ آپ کو سٹارٹ سے لے کر ابھی تک مسلمانوں میں خاص کر شیعہ کمیونٹی کو وہ بہت جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، اور انہوں نے اس پرائے میں سمجھتا ہوں جو بیان دیا ہے یہ جو اسلامی ہماری ایمان ہے یا جو حقیقت ہے اس کو بھی رد کرتا ہے۔ اگر صاحب آپ کو جاری رکھیں گے، کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کر